أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج کی مجلس ترہیم ہے اور ایصال ثواب کی ہے. ظاہر ہے کہ مجھے ترہیم ہی پہ گفتگو کرنا ہے آج، اور ایصال ثواب کا مطلب یہی ہوا کرتا ہے کہ ہم اپنے مرحوم کو مردہ نہیں سمجھتے، زندہ سمجھا کرتے ہیں، ورنہ ایصال ثواب کو کوئی مطلب نہیں ہے. ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مرنے والا مرتا نہیں ہے، اس وجہ سے کہ حضور فرما کر گئے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو آل محمد کی محبت میں مر جائے اسے مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہوا کرتا ہے. الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا اللہ، کہ جو آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے وہ اس طرح ہے کہ گویا توبہ تائب ہو کر اس دنیا سے گیا ہے. الا ومن مات علی حب آل محمد مستکمل الایمان، کہ جو آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے وہ تو کامل الایمان ہو کے اس دنیا سے جاتا ہے. الا ومن مات علی حب آل محمد، کہ جو آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے اللہ قبر میں اس کے لیے 2 دروازے جنت کے کھول دیا کرتا ہے. الا ومن مات علی حب آل محمد، فرمایا کہ جو آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے سب سے پہلے فرشتے اسے جنت کی بشارت دیا کرتے ہیں. عظمت محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد.
اس وجہ سے کہ آل محمد کی ولا کے سائے میں مرنے والا مرتا نہیں ہے، سب سے پہلی اس کی ملاقات اس کے ساتھ ہوتی ہے جس کا نام دنیا میں لے کر اس کا دل مچل جایا کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی زیارت مولا کائنات سے ہوتی ہے، سب سے پہلے اس کی زیارت علی ابن ابی طالب سے ہوا کرتی ہے۔ اس وجہ سے کہ میرے آقا سرانے پہ آتے ہیں، روایت میں فرماتے ہیں اس کی روح ایسے قبض کر کے اسے ماں کی آغوش بھول جائے، اس کی روح ایسے قبض کرو، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ علی والا ہے۔ لہذا علی والے کو موت سے کیا گھبرانا ہے جو ملاقات امیر المؤمنین کا سبب بن جائے، جو سیدہ سلام اللہ علیہ اہل بیت اطہار۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے پنجتن پاک اس کے سرانے پہ ہوتے ہیں۔ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم انہیں مانتے ہیں سب سے مشکل ترین گھڑیوں میں بھی جو مدد کرتا ہے، مشکل کشا بنتا ہے، وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ سب چھوڑ کے چلے گئے ہیں، سب چھوڑ کے چلے گئے ہیں، جس نے سر پہ ہاتھ رکھا ہے وہ علی ابن ابی طالب۔ ہم علی کا نعرہ فقط دنیا میں نہیں، ہم حالت احتضار میں یا علی مدد کہتے ہیں، قبر میں یا علی مدد کرتے ہیں، حشر میں یا علی مدد کرتے ہیں، اور پورے صراط پہ یا علی مدد کہتے ہیں۔ ہم علی کو مولا ویسے نہیں مانتے ہیں۔ میرے مولا علی جب سارے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، سارے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، میرے مولا فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو وہ مشکل مرحلہ ہے، یہ مشکل منزل ہے انسان کے لیے کہ جب سارے انسان سمجھتا ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے مگر زندہ نہیں ہوتا ہے۔ کچھ ٹائم پہلے اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، وہ سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ دوسرے جہان میں منتقل ہو جاتا ہے، دوسرے جہان کہ جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ He is not in the present world۔ وہ دنیا اس دنیا میں نہیں رہا ہے اب وہ دوسری دنیا میں چلا گیا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، وہ دیکھ رہا ہوتا اس منظر کو، اس منظر کو دیکھتا ہے کہ پنجتن پاک تشریف لاتے ہیں۔ ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ امیر المومنین آ گئے ہیں، حضور معظم آ گئے ہیں، حسنین شریفین آ گئے ہیں، معصومین آ گئے ہیں، وہ دیکھتا ہے۔ آپ جو نیک سیرت ہیں ان کی روح جب قبض ہونے جاتی ہے تو وہ دوسروں کو ہٹا دیتے ہیں، رستہ دے دو، رستہ دے دو۔ اس وجہ سے حارث حمدانی کو جب عیادت کے لیے جاتے ہیں میرے مولا، عیادت، مریض کی عیادت کرنا بہت ثواب ہے۔ ہر قدم پہ انسان کو صحت ملتی ہے مریض کی عیادت کرنے کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ بیماری اس کو چمٹ جاتی ہے، مریض کی عیادت کے لیے جائیں، کچھ تحفے تحائف لے کے جائیں، خوش ہوتا ہے مریض، اس کی بیماری میں افاقہ ہوا کرتا ہے۔ یہ آداب بتائے ہیں، تھوڑا بیٹھیں اس کے بعد سارا دن ہاں جی گپ شپ لائیے، نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ سارا تھوڑا تھوڑا اسلام نے یہ احکام دیے ہیں۔ جاؤ جی، سب سے پہلے کہا اس کے ماتھے کے اوپر بوسہ دو۔ یا اللہ، کرونا وائرس ہے، میں اس میں وہ نہیں کرنا، میں اس کی ساری جو ایس او پیز ہیں، یہ تو نارمل حالات میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے، بٹ آئی ڈونٹ نو، لیکن جو سائیکی ہے، سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اب کیا وجہ ہے کہ فرماتے ہیں اس کے ماتھے کے اوپر بوسہ دو۔ امیر المومنین جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں حارث حمدانی کی، فرماتے ہیں یا حار و حمدان میں یمت یارانی، اے حارث حمدانی جو مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے، جو مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے، مرتا ہے مجھے مومنن او منافقن۔ بات سمجھ گئی آپ؟ مومن ہے تو وہ بھی مجھے دیکھتا ہے،
منافق ہے تو وہ بھی مجھے دیکھتا ہے، مومن دیکھ کے خوش ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ مومن دیکھ کر خوش ہوا کرتا ہے۔ اس وجہ سے علی کا نام جب آتا ہے، یہ ہماری گھٹی میں نام رکھا ہے، سبحان اللہ بے شک بے شک یہ ہماری شیرینی میں نام رکھا ہے، یہ ماں کے دودھ میں نام رکھا ہے، ولایت علی ابن ابی طالب کا۔ اس وجہ سے فرمایا گیا جب نام مقدس علی تمہارے آ جائے، تمہارا دل مچل جائے، فل یشکر امہ، اسے چاہیے کہ ماں کا شکریہ ادا کرے۔ ماں کا شکریہ، کتنی پاکیزہ تیری آغوش رہی ہے، کتنا پاکیزہ تیرا دودھ رہا ہے کہ تو نے مجھے جام علی ابن ابی طالب کی ولایت کا پلا دیا ہے۔ فرمایا حارث مدانی، تو یاد ہے حضور نے میرے متعلق کیا فرمایا کہ حارث مدانی تمہیں یاد ہے کہ حضور نے میرے متعلق کیا فرمایا؟ یا علی تیرے شیعہ تجھے 3 جگہ دیکھیں گے خوش ہوں گے، تیرے شیعہ تجھے 3 جگہ دیکھیں گے، تیرے تین جگہ تجھے دیکھیں گے اور خوش ہو جائیں گے۔ پہلی کیا ہے؟ عند الاحتضار، جب انسان کی جان نکل رہی ہوگی، جان انسان کی جب نکل رہی ہوگی اس وقت وہ دیکھے گا مولا کو، خوش ہو جائے گا۔ اور کیا؟ عند مسالۃ فی القبور وانت تلقنہ، دوسرا جب قبر میں سوال و جواب ہوگا، بہت مشکل مرحلہ ہے قبر کا، بہت مشکل ہے۔ ہم ویسے سوچتے ہیں، ہم ایک طرح فوبیا میں ہو جاتا ہے، ہم تنہائی کو محسوس کرتے ہیں۔ تنہائی بذات خود ایک بہت بڑی وحشت ہے، اور قبر کیا ہے؟ انا بیت الوحشت، کہ میں وحشت کا گھر ہوں، سنبھل کے آنا، ذرا دیکھ کے آنا، دنیا میں کیا کرتا رہا ہے تو۔ انسان اگر اپنی موت کو یاد کرے، بہت سارے ہمارے مسائل ہیں، اخلاقی مسائل ہیں، دینی مسائل ہیں، آئلی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، اجتماعی مسائل ہیں، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ہمیں یاد موت سے غفلت ہے۔ موت سے ہمیں موت یاد نہیں ہے۔ موت، اگر جس کو موت یاد ہو کہ مجھے قبر کی اس تنہا تاریک کوٹڑی میں جانا ہے، وہ تھوڑی غیبت کرے گا، وہ کسی پہ تھوڑی تہمتیں لگائے گا، وہ تھوڑی الزام تراشیاں کرے گا، وہ تھوڑے بہتان اور بلیم گیم کرے گا۔ جس نے جانا ہے قبر میں، اس تنہائی میں کہ جہاں پہ آتا ہے انا بیت الدود، میں کیڑے مکوڑوں، there is a big snake as well, scorpion as well، کتنے بڑے بڑے اژدہے ہوں گے وہاں پہ، انا بیت الدود، جی بڑے بڑے بچھو ہوں گے وہاں پہ، ظاہر ہے مٹی ہے، خاک ہے، حشرات ہیں۔ یہاں پہ بچے تو مکھی کو دیکھتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ پاکستان نہیں لے کر جاتے بچوں کو اپنے ملکوں میں، یہاں پہ وہ چھوٹی چھوٹی مکھیوں کو دیکھتے ہیں تو ڈرتے ہیں۔ انا بیت الدود، فرمایا میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑ۔ قبر انسان کو یاد ہونی چاہیے، اور یہی چیز ہے مجلس ترحیم کا جو اصل جو آبجیکٹیوز ہیں اور اس کے جو مقاصد ہیں مجلس ترحیم کے، تاکہ ہم اپنے آپ کو ریویو کریں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ کو جانیں، اپنی قبر کا اہتمام کریں۔ اس وقت پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جسے خاک نہ تکیا نہ بچھونا ہوگا، تنہائی میں کون ہوئے گا انیس، ہم ہوئیں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔ اس کو انسان یاد کرے اس منزل کو، اور پھر ہمارے ان فرائض میں ایک چیز جو بتائی گئی ہے، فرائض میں ایک چیز بتائی گئی کہ اپنے مرحومین کو یاد کرو،
بالخصوص اپنے والدین کو، جن کے والدین زندہ سلامت ہیں، شکر پروردگار کریں کہ اللہ نے تمہیں نعمتوں کے خزانے دیے ہوئے تمہارے گھر پر ہیں، تمہیں کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پاس نبوت کا ایک قسم کی دعاؤں کا خزانہ تمہارے پاس کھلا ہوا ہے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، حکم دیا گیا، حضور حکم دیتے ہیں جاؤ والدین کے پاس، جاؤ والدین کے پاس جا کے تم اپنی دعاؤں کو قبول کرو۔ یہ سب سے پہلے بتایا گیا، حتیٰ کہ حضور خود بھی دعا کر سکتے ہیں۔ حضور کے ہاں دعا کرنے میں ایک جوان آتا ہے، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے بڑے گناہ کیے، بڑے گناہ کیے ہیں میں نے، آپ میرے لیے دعا کریں، استغفار کریں میرے لیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے والدین کہاں پہ ہیں؟ کہا میرے والد صاحب زندہ ہیں، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ فرمایا جاؤ اپنے والد صاحب کے پاس، انہیں کہو تمہارے لیے دعا کریں۔ جاؤ اپنے والد کے پاس جا کے دعا، حضور خود دعا نہیں کر سکتے تھے؟ These are the etiquettes, these are the manners. یہ معصومین نے ہمیں سکھائے ہیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کس طرف ہیں؟ اَيْنَ تَذْهَبُونَ؟ قرآن جو کہتا ہے اَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کیا تمہاری ڈائریکشن ہے؟ کس ڈائریکشن کی طرف تم جا رہے ہو؟ روایت کہتی ہے صحابی پاس بیٹھے ہیں اور حضور نے جب فرمایا کہ جاؤ اپنے والد کے پاس جا کر دعا کراؤ، جو اٹھ کر گیا نا، تھوڑے فاصلے پہ تھا، حضور زمزمہ کر رہے تھے اور فرما رہے تھے صحابیوں سے کاش اس کی ماں زندہ ہوتی، کاش اس کی ماں زندہ ہوتی، کاش اس کی ماں زندہ ہوتی، وہ دعا جب کرتی ماں۔ ویسے آپ سب سے کہتے رہے التماس سے دعا، وہ نہیں ہے دعا ہوتی، سفید بالوں کے ساتھ جب باپ دعا کرتا ہے عرش الہی تک وہ دعا پہنچا کرتی ہے۔ والدین جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تقدیروں کو پلٹ دیتا ہے، والدین کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ والدین کی دعائیں، والدین کی دعائیں، فرمایا جاؤ، سب سے پہلے حکم دیا گیا تمہاری دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے، جاؤ تم اپنے والدین کے پاس، والدین کے پاس جا کے دعا کرو، تمہاری دعا بہت جلدی قبول ہو جائے گی۔ حضور کے پاس آتے تھے لوگ، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں، فرماؤ جاؤ والدین کے پاس۔ بعض کہتے تھے ہمارے والدین تو فوت ہو گئے ہیں، انتقال ہو گیا ہے، فرماتے تھے کہ چلو جاؤ ان کی قبروں پہ چلے جاؤ۔ ایک دعا کی قبولیت کا راز بتایا گیا، جاؤ والدین کی قبروں پہ جا کر اپنے لیے دعا کرو۔ بعض صحابی کہتے تھے یا رسول اللہ والدین کی قبروں کا پتہ ہی نہیں، ہم تو جب بچے تھے نکل آئے، جو طرح بعض یہاں پہ اسی طرح ہیں، ہمیں والدین کا نہیں پتہ ہے کہ ان کی قبریں کہاں ہیں۔ فرماتے تھے میرے سامنے دو قبریں بناؤ، ایک کو والدہ کی قبر بناؤ، ایک کو والد کی قبر بناؤ، دعا کرو تم۔ انسان ساری زندگی خدمت ان کی کرتا رہے، ساری زندگی انسان خدمت کرتا رہے، یہ والدین کے سلسلے میں ہے۔ قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا۔ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، this is the decree, this is the decision of اللہ سبحانہ و تعالی۔ کیا ہے؟ قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه
اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اس رب ذوالجلال کے علاوہ کسی کی تو نے عبادت نہیں کرنی۔ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ وہ احسان نہیں ہے اردو کا، والدین کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے۔ احسان یعنی حسن سلوک کرنا ہے، یہ احسان اردو والا نہیں ہے، ورنہ انسان کیا احسان کر سکتا ہے اپنے والدین پر؟ کبھی سوچے بھی نہیں کہ والدین کے اوپر احسان کا، وہ بدبخت ہو جاتی ہے اولاد، بدبخت ہو جاتی ہے اولاد۔ کوئی انسان ترقی نہیں کر سکتا ہے والدین کی دعاؤں کے بغیر، کوئی شخص ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت یوسف ظاہر ہے گورنمنٹ ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، ایک آفس ہے، اپنی سواری سے کچھ سیکنڈ دیر میں اترے، جسٹ فیو سیکنڈز، not few minutes, not few hours، چند سیکنڈ اپنی سواری سے، ظاہر ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک عزیز ہے، مصر ہے، دیکھا بغل سے نور جا رہا ہے، کہا یا اللہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ فرمایا تیری نسل سے اب نبی نہیں آ سکتا ہے۔ دیر کی تو نے والد کے لیے، والد کے لیے تو نے دیر کی، وہ گر رہے ہیں تو دیر کری تو نے؟ نہیں، تیری اب نسل سے جو ہے نبی نہیں آ سکتا ہے۔ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے، احسان کہا ہے، اور یہاں پہ بڑی دیٹ از دا ٹیکنیکل ٹرمز، احسان جو عربی جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس کی لطافت کیا ہے، ہاؤ اٹس بیوٹیفل ان اے ویری فنٹاسٹک وے، جو ہے نا کس قدر خوبصورت انداز کے ساتھ اسلام نے کہا ہے کہ آپ نے احسان جو ہے، احسان عربی میں ہر نیک عمل کو کہتے ہیں، ہر نیک عمل کو کہتے ہیں۔ وبالوالدین احسان کا مطلب، اگر اللہ کہتا ہے وبالوالدین عدلا، اپنے والدین کے ساتھ جو ہے نا تم کیا کرو؟ عدل کے ساتھ پیش آؤ، جی ود جسٹس، بات آسان ہو جاتی تھی، کافی حد تک آسان ہو جاتی تھی، کافی حد تک۔ جب اگر کہتا ہے کہ بالوالدین عدلا، عدلا یعنی اگر کہتے ہیں کہ جسٹس کے ساتھ پیش آؤ، جسٹس کا تقاضا ہے، فرض کیا کہ ایک والدین نے ایک بچے کی پڑھائی پہ کہا کہ میں نے تیرے لیے 1 ملین پاؤنڈ جو ہے نا خرچ کیا ہے، پتہ ہونا چاہیے تمہیں، کافی پیسہ میں نے خرچ کیا، تم کافی میں نے زحمت کی ہے، سب چیز۔ بچہ آتا کہتا ہے بابا یہ 1 ملین پاؤنڈ چیک، بات تمام ہو جاتی۔ وبالوالدین احسانا، تم زندگی کے کسی مرحلے میں بھی ان کے اس احسان کو آپ بدلہ نہیں دے سکتے، کسی ایک مرحلے کا بھی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ والدین کے سامنے کبھی تکبر نہ کرنا، ذلیل ہو جاؤ گے، ورنہ والدین کے سامنے اپنے مال کا بھی اظہار نہ کرنا، ذلیل ہو جاؤ گے، ورنہ والدین کے سامنے تمہیں ممکن ہے اس کے والدین گدا کرتے رہے ہوں، ساری زندگی ان کی مشکل حالات کے ساتھ گزری ہو، تمہارے پاس تم ابھی جو ہے نا وہ ملینئر بن گئے ہو،
کبھی والدین کے سامنے آ کر نہ کہنا تھوڑے کو تو کچھ نہیں سی تو میرے کو بہت کچھ ہے. اللہ کبھی برداشت نہیں کرتا. کبھی والدین کے سامنے اپنا اظہار مال کا نہ کرنا. کبھی مال کا اظہار، تم جتنے بھی پوری دنیا ٹریلینئر ہو جاؤ، تم کبھی والدین کے سامنے اپنے مال کا اظہار نہ کرنا. وبالوالدین احسان، یہ اللہ پسند نہیں کرتا ہے. نمبر 1، والدین کے سامنے کبھی اپنی جاہ اور ریاست کا اظہار نہ کرنا. تو ممکن ہے کہ پریزیڈنٹ بن گئے ہو کسی ملک کے، صحیح؟ کبھی والدین کے سامنے آ کر نہ کہنا نہیں، اللہ پسند نہیں کرتا ہے. اللہ پسند نہیں کرتا والدین کے سامنے کسی صورت میں اس کا بچہ کوئی اپنے مال کا اظہار کرے، یا اپنے اقتدار کا، یا اپنی جاہ و ریاست کا. کسی صورت میں اللہ اسے برداشت نہیں کرتا ہے. والدین کے سامنے کبھی اپنے علم کا اظہار نہ کرنا. ہماری کبھی والد صاحب کے ساتھ ڈسکشن ہوتی تو ہماری والدہ کہتی ہیں کہ آپ کو آتا جو کچھ نہیں ہے تو کیوں پاس کرتے ہیں؟ پاس کہتے نہیں میں یہ خاموش کیوں ہیں؟ پھر خاموش کیوں؟ آداب کا تقاضا یہ ہے، آداب کا تقاضا یہ ہے. آداب رکھیں، مینر رکھیں، ایٹیکیٹ رکھیں. والدین کے سامنے کیا کرنا ہے؟ نہ مال کا اظہار کرنا ہے، نہ اپنے اقتدار کا اظہار کرنا، نہ اپنے علم کا اظہار کرنا. ممکن ہے کسی کے والدین بالکل الف با بھی نہ پڑھے ہوئے ہوں، ABC جن کو نہیں آتی وہ بھی نہ آتی ہو. اولاد نہیں کہہ سکتی You don't know anything. یہ حرام ہے، فعل حرام ہے یہ، والدین کے سامنے اس طرح کی بات کر. عزت احترام سے کیا، وہ تم مجتہد بن جاؤ، والدین کے سامنے پھر بھی بچے ہو. والدین کے سامنے کبھی اپنے اجتہاد کا بھی تم نے اظہار نہیں کرنا. یہی کہتے رہو بابا یہ آپ کا صدقہ ہے، یہ سارا آپ کا صدقہ ہے، یہ سب کچھ آپ کی طرف سے ہے، یہ سب اصل تو آپ ہی ہیں. وہ جو خوش ہو کے دعائیں کرتے ہیں عرش اولا تک وہ دعا جایا کرتی. کبھی بھی اپنے والدین کے سامنے، یہ اسلام ہے، اسلام ہے. ہاؤ از اے بیوٹیفل ریلیجن، کتنا خوبصورت ہے دین ہمارا. کبھی بھی کسی صورت میں بھی ایک شخص آیا اور آ کر کہا میرے والدین بوڑھے ہو گئے ہیں اور جو کام وہ بچپن میں میرے ساتھ کیا کرتے تھے، جی اے ناپی بدلتے، یہ کر تو وہ کر، جی اس طرح بچوں کا کام ہوتا ہے. جی آج کل میری ڈیوٹی یہ لگی ہوئی ہے جی کہ میں بھی اسی طرح جو ہے نا وہ ناپیاں بدلتا ہوں اور ان کی خدمت کرتا ہوں اور انہیں ٹوائلٹ لے جاتا ہوں اور ان کی پاکیزگی کا، ان کے شاور کا، ان کے واش روم کا، ان کی سب چیزیں صفائی کرتا ہوں. یا رسول اللہ، چھٹے آقا سے بھی یہ روایت، کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ بات یہ ہے کہ نہ میں ادھر آیا تو مجھے پتا ہے کس ٹائم میں نے شروع کیا ہے، تو اب باہر کے اب میں انشاءاللہ جلدی ختم کرتا ہوں. صلوات پڑھیں. فرمایا کہ رب نے کہا نا کہ کیا میں نے والدین کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا کیا بات کی ہے تم نے؟ وہ یہ سارا اہتمام کیا کرتے تھے، تیری پاکیزگی کا خیال رکھا کرتے تھے تیری زندگی کی خاطر،
اور تم یہ سب کچھ کر رہے ہو کہ وہ جلدی سے آرام سے رخصت ہو جائیں. کیا بقائے حیات اور آرزو موت برابر ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یا ابن رسول اللہ کمال ہو گیا ہے. کمال ہو گیا. ارے بھائی کیا کمال کر دیا؟ کمال ہو گیا. میں نے اس دفعہ پورے حج کے جتنے مناسک ہیں سارے میں نے اپنی والدہ کو شولڈر پہ بٹھا کے سارے مناسک کر دیے. کمال کر دیا میں نے اس دفعہ. سارے حج کے جتنے اعمال ہیں. میری والدہ ڈسیبل اور میری والدہ کی صحت. صلوات پڑھیں گے. دیگر بلندتر میں نے کمال کر دیا ہے. کمال کر دیا. سارے جتنے اعمال ہیں جتنے مناسک ہیں حج کے سارے میں نے اپنے کندھے پہ بٹھایا. ماشاءاللہ سارے آرام و سکون کے ساتھ سارے کے سارے اعمال کرا دیے. یا اپنا رسول اللہ فرمائیے کیا میں نے والدہ کے حق کو ادا کر دیا ہے؟ سنیں گے جملہ میرے مولا کا. فرمایا کیا بات کر دی تم نے ابھی تک وہ حق ادا نہیں کیا ہے کہ جب تم ویٹ ہوا کرتے تھے گیلے ہوا کرتے تھے وہ خود گیلی جگہ پہ سو جاتی تھی کروٹ بدل کے تمہیں خشک جگہ پہ سلاتی تھی. تم نے کیا بات کر دی ہے؟ تم نے کیا بات کر دی ہے؟ ایک چیز یاد رکھو جتنا آپ والدین کے اوپر ایک چیز دنیا کا اگر آپ کو سکون چاہیے if you want peace of mind, satisfaction, tranquility, stress free life اس کا میں آپ کو کوڈ دیتا ہوں. والدین کی خدمت کرو. کبھی آپ کو سٹریس نہیں ہوگی. کبھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. کبھی آپ کو یہ تشنج اور ذہنی دباؤ نہیں ہوگا. ایک چیز راز جو بتائی یہ اسلام کا راز ہے. یہ اسلام کا راز دیا ہوا. اگر تمہیں زندگی میں سکون چاہیے اچھا زندگی کی برکت چاہیے زیادہ چاہتے ہو زیادہ زندگی تمہاری ہو زیادہ زندگی کا راز بھی یہی ہے. برکت زندگی اطاعت والدین میں. اگر تمہیں مال زیادہ چاہیے کہتے ہو تم مال چاہیے واحد میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے بہترین اس سے بہترین کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ ایک کے بدلے میں 70 دیتا ہے. ایک کے بدلے میں کیا ملٹیپلائی کرتا ہے 70 ٹائم سم ٹائم 700 ٹائم ملٹیپلائی کرتا ہے اللہ. تم ایک دو گے میں تمہیں 70 دوں گا. تم ایک دو گے میں تمہیں 700 دوں گا. تم ایک دو گے میں تمہیں 70,000 دوں گا. اور یہ والدین کے بارے میں یہ صرف والدین کے بارے میں یہ صرف والدین کے بارے میں یہ صرف والدین کے بارے میں. تمہیں رزق چاہیے تم 1 پاؤنڈ خرچ کرو گے نا ان پہ تو اللہ کیا کرے گا 70 نہیں 70,000 دے گا. اللہ کتنے دے گا 70,000 ایک کے بدلے میں say again 70,000 70,000 دے گا. کون سی دنیا میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے. اچھا جو 70,000 دے گا یہ کیا آپ کو حضور مبالغہ کر رہے ہیں ایگزیجریشن ہو رہی ہے؟ نو 70,000 دے گا اللہ.
اس وجہ سے کہ یہ زمین آسمان بن سکتی ہے، حضور کے فرمان میں ذرہ برابر جھول نہیں آ سکتی، نہیں ہو سکتا۔ اچھا کیا ہے تمام کروں بات، کیا یہ ان کی زندگی میں بھی ایسا ہے یا ان کے مرنے کے بعد بھی؟ جی ان کے مرنے کے بعد بھی سیم مینر، سیم ٹوکن، کوئی فرق نہیں ہے۔ تم اپنے والدین کے نام پہ آج اگر فرض کیا 1 پاؤنڈ صدقہ دیتے ہو، اللہ آپ کو 70,000 دے گا اس کا۔ آپ پہ کتنی آفتیں، کتنی مصیبتیں۔ ایک چیز جو سیدہ سلام اللہ علیہ نے خطبہ مسجد میں بتائی ہے ہمیں، کہ اللہ نے اپنے غضب سے بچانے کے لیے تجھے اطاعت والدین کو واجب کر دیا تاکہ تو تم پہ غضب نہ کرے، وہ نہیں چاہتا تم پہ غضب کرے۔ اچھا کیا کریں گے؟ تم اطاعت والدین کرو، اطاعت والدین کیا دیں گے؟ یہ سن لو 2 واقعات انشاءاللہ، اس کے بعد تمام کر۔ حضرت آیت اللہ العظمی شہاب الدین مرعشی اعلی اللہ مقامہ، ایک دفعہ اسپیشل ہمیں جب ہم لوگ تھے قوم میں تو ہم ان کی لائبریری میں جاتے تھے، لیکن جو سر عام اسٹوڈنٹ جاتے ہیں، کارڈ بنا ہوا تھا اور ہم لوگ جاتے تھے وہاں مطالعہ کرتے تھے۔ ہم کانفرنس میں تھے تو وہ ہمیں اسپیشل طور پہ وزٹ کرانے کے لیے جو اسپیشل چیزیں ہیں حضرت آیت اللہ العظمی آغا مرعشی نجفی ان کی دکھانے کے لیے لے گئے۔ اس پہ ایک پورا پروگرام چاہیے، میں ابھی 1 گھنٹہ اس کے لیے ڈسکشن چاہیے جو ہم نے وہاں دیکھا ہے، اور ضروری بھی ہے لیکن باہر کا ٹائم کی بات ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ہر کتاب کے پیچھے لکھا ہوا ہے کہ میں نے یہ فلاں آدمی کی نماز اجارہ پڑھ کے اس کتاب کو لیا اور تم سب کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ یہ میں نے خود دیکھی، اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ میں نے فلاں آدمی کے قضا روزے رکھے تھے اور میں نے یہ کتاب خریدی ہے اور یہ وقف کر رہا ہوں یہاں پہ۔ یہ کتاب میں نے اس ابا کو بیچا ہے اور میں نے خریدی ہے۔ یہ ابا، یہ اس ابا کو میں نے بیچا ہے اور میں نے یہ کتاب خریدی ہے اور تم سب کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ جی ایک پوری اس میں مجھے ان خادم نے بعد میں، خیر میں نے ان کے اس میں حالات میں پڑھے، لیکن اس دوران مجھے انہوں نے سنایا کہ جب وہ بات کر رہے تھے، خادمین جو وہاں پہ ورکرز ہیں، کام کرنے والے ہیں، سٹاف ہے ان کا، ایک دفعہ والد صاحب سوئے ہوئے ہیں، کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے، والدہ انہیں کہتی ہے کہ جاؤ بابا کو جگا کے آؤ، جاؤ بابا کو جگا کے آؤ۔ جگانے کے لیے جب گئے تو دیکھا کہ بابا سوئے ہوئے، اب میں کس طرح انہیں جگاؤں؟ یہ پاؤں کے جو تلوے ہیں نا، یہاں پہ اپنی آنکھوں کو مس کیا، آنکھوں کو مس کر کے جب دیکھا ان کے والد، یہ جو کریم اہل بیت کا لقب ہے، یہ الگ چیزیں، یہ وہ ہیں سید محمود مرعشی جو ان کے والد بزرگوار ہیں، کہ جنہیں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ علیک بکریمت اہل البیت، جاؤ کریم اہل بیت کی بارگاہ میں، اپنے تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، بھی معصومہ کی، ان کی بات کر رہا ہوں۔ اپنی آنکھوں کو مس کیا پاؤں کے تلووں کے ساتھ، ان کی آنکھ کھلتی ہے، کہتے ہیں بیٹا کیا بات ہے؟ کہا ماما نے بلایا ہے، ایک دعا دی، اللہ تجھے خادمین اہل بیت میں سے کرا،
اللہ تجھے خادمین. اسی وجہ سے جب وہ دستخط کرتے تھے نا، دستخط حضرت آیت اللہ العظمیٰ شہاب الدین مرشی، بہت درویش، ساری زندگی حج واجب نہیں ہوا ہے، ساری زندگی. آپ ان حالات کو پڑھا کریں آپ لوگ، ان علماء کہ اللہ نے آپ کو کیا کیا خزانے دیے ہیں. میں نے تو سال ہر سال ان کے پیچھے مغربین کی نماز پڑھی ہے. وہ تو ان کے مدرسے میں پڑھتا رہا، میں ان کے مدرسے میں جو ساری میری براڈ اپ ساری وہیں سے ہے. ان کے مدرسے میں کی مدرسے مومنی ہے ان کا ہے، مدرسے شہابی ہے ان کا ہے، مدرسے نجفیہ ان کا ہے، حسینیہ نجفیہ ان کا ہے. یہ ساری چیز حسینی نجفیہ میں ہمارے لمحتین کا درس حضرت آیت اللہ وجدانی فخر، بڑے بڑے آیات تو آتے تھے ان کے دروس میں اس ٹائم. اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. یہ ان کے اس وصیت نامے میں ہے. وصیت نامہ پڑھیں، وصیت نامہ پڑھیں. حضرت آیت اللہ العظمیٰ شہاب الدین مرعشی نجفی، اس میں حسینیہ جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں حسینیہ امام بارگاہ، حسینیہ نجفیہ. کہتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے، انتقال جب ہو جائے تو میرے امامے کا ایک کونا میرے اس تابوت کے ساتھ، اس کا دوسرا کونا اس ممبر کے ساتھ باندھ کے وہ مصائب پڑھنے ہیں کہ سید الشہداء نے مدینہ سے الوداع کیسے کیا. یہ ان کے وصیت نامے میں، وصیت نامے میں. پھر کیا کریں؟ اس کے بعد لے جائے میرے جنازے کو حرم بی بی معصومہ میں، حرم بی بی معصومہ میں جا کر میرے امامے کا ایک کونا میرے تابوت کے ساتھ، دوسرا اس زری کے ساتھ باندھ کر، اور وہ مصائب پڑھنے ہیں کہ سید الشہداء نے آخری مرتبہ الوداع کیسے کیا تھا، الوداع کیسے کیا تھا. یہ دو مصائب، ایک دفعہ حسینیہ میں، ایک دفعہ بی بی معصومہ کے ہاں. یہ کریم ہے اہل بیت کی بارگاہ میں کہوں گا آج مرحومہ کا سیدہ کا تذکرہ ہے، ہائے ان کی مادر گرامی کا تذکرہ کریں. ہائے وہ کس طرح کہ جہاں پہ حضور جا کر دق الباب کیا کرتے تھے، جہاں پہ حضور جا کر آیتیں تلاوت کیا کرتے تھے، جہاں پہ حضور جا کر آئے تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے، جہاں پہ حضور جا کر ہائے دق الباب اہل البیت کہہ کے خطاب کیا کرتے تھے. یا رسول اللہ آئے آ کر دیکھے آپ کی بیٹی زہرا پہ کیا گزری ہے، جہاں پہ آ کر دق الباب کیا کرتے تھے، جہاں پہ بغیر اجازت کے آپ جایا نہیں کرتے تھے. ہائے آ گئے کس قسم کے مسلمان ہیں، آ کر علی کو باہر نکالو ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. ہاں کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کہا اس گھر میں تو حسنین شریفین بھی ہے. ایک نے کیا کیا، ایک ظالم نے ایسا دھکا دیا، ہائے دروازے کو ایسا دھکا دیا، کبھی بھی بین الدار والجدار، کبھی بھی در و دیوار کے درمیان آ گئی. ایک مرتبہ آواز دی، یا ابتا، بابا کہاں، آپ کی زہرا پہ کیا گزر رہی ہے. ہائے آواز دی، اے فضا جلدی آؤ، میرا محسن شہید ہو گیا، میرا محسن شہید ہو گیا. ہاں وہی بی بی پہلو پہ ہاتھ رکھے ہوئے اس دنیا سے اس طرح گئی، سبت علیہ مصائب لا اللہ، بابا تیرے بعد تیری زہرا پہ کیا مصیبتیں آئی. ہائے اگر وہ دنوں پہ آتی جن رات بن
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك پروردگار ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرماؤ۔ پروردگار جتنے مومنین مومنات تشریف لائے ان کی حوائج شرعیہ کو پورا فرماؤ۔ خدایا بحق محمد و آل محمد اس مجلس کا ثواب جناب برادر جمشید بخاری، وقار بخاری شیراز اور ان کی ساری فیملی، پروردگار مرحومہ کے درجات میں بلندی کا سامان پیدا فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد سید سلام اللہ علیہ کا جوار مقدس انہیں نصیب فرما۔ پروردگار عالم برزخ کی ہر قسم کی سختیوں سے تو انہیں نجات عطا فرما، ان کے گھر میں خیر و برکت عطا فرما، صحت و سلامتی عطا فرما، آفت و مصیبتوں سے محفوظ فرما، رزق طیب رزق حلال عطا فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین مومنات تشریف لائے ہیں ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ یا اللہ یہ مرکز تیرے ولی برحق کے نام پر ہے، امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے مقدس نام سے ہے، اس میں ترقی عطا فرما۔ اس کے جتنے خدمت گزار ہیں پروردگار ان سب کی توفیقات خیر نازل فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد یوسف زہرا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے امام کے ناصرین مجاہدین مبلغین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔